آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں سکون، کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل دو قسم کی نالج سے مل کر بنا ہے، سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ اس میں ایک تو سائنٹیفک نالج ہے اور دوسری الٹیمیٹ نالج ہے، یعنی کہ قرآن پاک سے اخذ شدہ معلومات اور علم سکون ماڈل کا حصہ ہے۔ سکون ماڈل کے تفصیلی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں ذہنی امراض کی دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کی آؤٹر سیلف۔ انگزائٹی سے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز ہیں وہ سب شیطان کے پیدا کردہ ہیں، اور کاگنیٹیو ایشوز یا پرسنالٹی ریلیٹڈ ایشوز وہ آؤٹر سیلف کے پیدا کردہ ہیں۔ اس سلسلے میں سکون کی جتنی بھی سائیکو تھیراپیز ہیں سب کے پیچھے ایک ہی اصول کار فرما ہے، اور وہ ہے نیچرلائزیشن۔ اس پر بھی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ نیچرلائزیشن یہ ہے کہ مسئلے کی جو نوعیت ہو اس کو اسی سیلف کی ریلیونٹ نیچر کے مطابق حل کیا جائے گا۔ یعنی مسئلہ اگر سیکشول یا ایموشنل ہے تو اس کو فرسٹ نیچر سے حل کیا جائے گا، اگر مسئلہ کگنیٹیو، سوشل، انوائرمنٹل، ریلیجس ہے تو اس کو سیکنڈ نیچر سے حل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مسئلہ ایتھیکل ہے تو اس کو پری نیچر سے حل کیا جائے گا، اور اگر مسئلہ اسپریچول ہے تو اس کو پیرا نیچر سے حل کیا جائے گا۔ اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں نیچرلائزیشن۔ تو اس سلسلے میں سکون کی مختلف سائیکو تھیراپیز وضع شدہ ہیں، جو کہ ان 4 ڈفرینٹ نیچرز اور 4 ڈفرینٹ سیلوز کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، اور ان کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سائیکو تھیراپیز وضع کی گئی ہیں۔ اب آج جس سائیکو تھیراپی پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی، CCT، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی۔ اس کا تعلق آؤٹر سیلف سے ہے، یعنی انسان میں اگر کچھ مسائل ذہنی نوعیت کے ہوں جن پر بحث و مباحثہ مقصود ہو، ٹاکنگ کیور ریکوائرڈ ہو، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا مقصود ہو، تو اس قسم کے مسائل میں سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی بہت مؤثر ہے۔ جتنی CBT مؤثر ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں، یا NLP مؤثر ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں، کم از کم اس سے زیادہ CCT مؤثر ہے۔ پاکستان میں CBT اور NLP کی افیکٹونیس پہلے تو ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہوئی، اور روزمرہ مشاہدات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ کلائنٹس کے بنیادی اعتقادات
اور کلچرل پیرامیٹرز ڈفر کرتے ہیں ویسٹرن سائیکو تھراپیوٹک فلاسفیز سے۔ یہ روزمرہ کے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ سائیکو تھراپسٹ ماشاء اللہ سٹارٹ لیتے ہیں ویسٹرن سائیکو تھراپی سے، سیلف اسٹیم ان کی ہائی ہوتی ہے، وہ CBT پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، REBT پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، NLP پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اور ویسٹرن سائیکو تھراپیز پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اور سٹارٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ انتہائی ہائی سیلف اسٹیم سے۔ لیکن 3-4 سیشنز گزرنے کے بعد جو ان کا خاتمہ کلام ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ، اس سے بات چیت کرنے کے بعد، سر دھننے کے بعد، کلائنٹ کی باتیں سننے کے بعد، عموماً جو سائیکو تھراپسٹ کا پاکستان میں خاتمہ کلام ہوتا ہے، خاتمہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اچھا کریں گے، صبر کریں، شکر کریں۔ سائیکو تھراپسٹ کو خود بھی اندازہ ہے کہ ویسٹرن سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیکس پاکستانی پرسپیکٹو میں پاکستانی کلائنٹس کے ساتھ جو ان کے ذہن جیسے بنے ہوئے ہیں، ان کی جیسی سوچ ہے، اس قسم کی سوچ میں انالیٹیکل تھنکنگ پاسبل نہیں ہے کلائنٹ کی طرف سے۔ کلائنٹ کو اس کے بنیادی اعتقادات کی روشنی میں اگر چیزیں سمجھائی جائیں گی تو وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھے گا۔ جیسے ٹرانسفرنس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اب ویسٹرن سائیکو تھراپی میں کاؤنٹر ٹرانسفرنس یا نیگیٹو ٹرانسفرنس حرام سمجھا جاتا ہے، اور سائیکو تھراپیوٹک پروسیس کے لیے مضر سمجھا جاتا ہے، اور پروفیشنل ایتھکس کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کو کسی نہ کسی رشتے کا لقب دے کر پکارتا ہے، جس طرح سے بھائی جان، باجی، انکل وغیرہ۔ تو اب ہمارے کلائنٹس اگر آ کر ہمیں انکل کہیں، بھائی جان کہیں، باجی کہیں، تو کیا ہم ان کو روکیں گے؟ کیا ہمیں روکنا چاہیے؟ اگر کلائنٹ ہم سے کسی رشتے کا نام دے کر ریپو بنانا چاہ رہا ہے، ہمارے قریب آنا چاہ رہا ہے، ہم پر اعتماد کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں انکل کہہ کے یا باجی کہہ کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر کہ پاکستانی کلچر میں اس قسم کے کاؤنٹر اور نیگیٹو ٹرانسفرنسز سائیکو تھراپیوٹک افیکٹونیس کے لیے بہتر ہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں جہاں ویسٹرن سائیکو تھراپیز کو ایز اٹ از پاکستانی پرسپیکٹو میں اپلائی کرنا جہالت ہے۔ تو اسی سلسلے میں اگر بات چیت کی نوبت آئے، سکون کی تھراپیز 2 طرح کی ہیں مینلی۔ ایک وہ ہیں جن میں کہ بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے کلائنٹ کے ساتھ، اور دوسری قسم سکون تھراپیز کی ایسی بھی ہے جس میں کہ کلائنٹ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں، چاہے جائے کہ اس سے بات چیت کی جائے، یا اگر کلائنٹ آ بھی گیا ہے تو بھی اس سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کلائنٹس کو کرواتے ہیں اور جن سے کہ کلائنٹس صحت یاب ہوتے ہیں۔ بات چیت میں وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کا امپریشن جنرل یہ ہے
کہ سائیکو تھراپسٹ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے بات چیت کرنے کے، باتوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، باتیں کرنے کے پیسے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سکون کلینکل ماڈل میں باتوں سے ہٹ کر کچھ ایکٹیویٹیز اور کچھ ٹیکنیکس بھی موجود ہیں جو کہ ان کلائنٹس کو سیٹسفائی کرتی ہیں۔ تو لیکن ایک پورشن ایسا ہے سکون سائیکو تھراپیوٹک سکلز کا جس میں کہ بات چیت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کلائنٹ سے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈپریشن ہے اور وہ سکون کا مریض ہے تو سکون تھراپسٹ سب سے پہلے اس کو سیڈیکس دے گا، سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز، جو کہ وقتی طور پر کلائنٹ کو غمگین سے خوش کرنے میں مدد دیں گی۔ اور اس کے بعد پھر اگر بات چیت کرنے کی نوبت ہوئی تو پھر سکون تھراپسٹ اس کو کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی بھی دے گا۔ تو آج ہم اس کنفیشن اور کنفرنٹیشن تھراپی کو سمرائزڈ وے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا سٹرکچر ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور اس کی ٹیکنیک کیا ہے۔ ایک اور بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سکون تھراپیز جتنی بھی ہیں سوائے لائف کوچنگ کے، لائف کوچنگ میں 10 سیشنز ہیں، باقی سکون جتنی بھی تھراپیز ہیں وہ یوزولی 3 سیشن سے اوپر نہیں جاتی۔ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ، اور بہت سے لوگ اس میں کنفیوز بھی ہیں، جب وہ ڈفرینس بیان کرتے ہیں بٹوین کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ سائیکو تھراپی کے سیشن زیادہ ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کے سیشن کم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب مس پرسیپشنز ہیں۔ اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں کلائنٹ کے ساتھ تو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی ہی کی ایک برانچ ہے، سائیکو تھراپسٹ ہی کاؤنسلنگ دیتا ہے۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ مائنر یا مائلڈ سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے دی جاتی ہے اور سائیکو تھراپی جو ہے وہ سیویئر سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ سب مس پرسیپشنز ہیں۔ آپ کی جتنی بھی سائیکو تھراپیز ہیں وہ جو مروجہ ہیں، پلے تھراپی کو چھوڑ کے، سائیکو ڈراما کو چھوڑ کے، اکثریت سائیکو تھراپیز کاؤنسلنگ ہی تو ہیں۔ ان میں اور کاؤنسلنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ مروجہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں، تھیوریٹیکلی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن ان تھیوریٹیکل ڈفرینسز کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم فلاسفرز تو نہیں ہوتے، ہم تو سائیکو تھراپسٹس ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستانی سائیکو تھراپسٹ سائیکو تھراپی کی فلاسفی کو سمجھے بغیر، اس کی سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشنز کو اور اس کے جو ڈیولپرز ہیں ان کے مزاج کو سمجھے بغیر سائیکو تھراپی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال باقی شعبوں میں بھی ہے۔ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں گھر تو کیا کبھی ہم نے اس کا مینول کھول کے دیکھا ہے؟ کسی بھی پروڈکٹ کا کبھی بھی ہم نے اس کا مینول کھول کے نہیں دیکھا کہ پہلے اس کے کتابچے کو پڑھیں۔ جس طرح سے دوائیاں ہم لاتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا لٹریچر کبھی زندگی میں کھول کے دیکھا ہے کہ ڈسپرین لے کے آئے ہیں تو پہلے اس کا لٹریچر پڑھ لیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی ڈوسیج کتنی ہے، کون کون سے افراد اس کو نہیں لے سکتے۔ تو کسی بھی مسئلے میں ہم نے لٹریچر پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔
ٹی وی لے کے آتے ہیں، اے سی لے کے آتے ہیں، کبھی اس کا مینول دیکھا ہم نے؟ اسی طرح سے سائیکو تھراپیز کا ہم نے مینول نہیں دیکھا. ڈی ایس ایم کے بننے کے پیچھے جو فلسفی ہے اس تک ہم نہیں پہنچتے، کیونکہ یہ سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہیں اور ان میں فلسفی انوالوڈ ہے، اور فلسفی جو ہے وہ ہر کس و ناقص کے بس سے باہر ہے. فلسافیکل ہونا اور وائی کے کویسچنز کو ایڈریس کرنا کہ آئی ایم گیونگ سی بی ٹی وائی، کیوں میں دے رہا ہوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ یہی ہے کہ میں اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اور تو کچھ آتا نہیں، اور یہ بھی جو میں دے رہا ہوں یہ بھی آخر میں نے اس کو بھی جو وائنڈ اپ کرنا ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ ہی کرنا ہے. وہ شافی، اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے. تو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کتنی سائیکو تھراپیوٹک سکلز واقعی سکلز کہلائی جا سکتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 سیشنز ہوتے ہیں یوزولی سکون تھراپیز کے، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے. پہلے سائیکو انالیسس میں 100 سیشنز بھی ہوتے تھے، سائیکو انالسٹ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے سینچری پوری کر لی ہے کلائنٹ کے ساتھ. اور اسی طرح آج بھی پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کلائنٹ سے پیسے ہتھیانے کے لیے جو نارمل کورس آف ایکشن ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیس کا، وہ 20 سے 25 سیشنز ویسٹ میں لیتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف ایک بات کو طول دینے کے لیے اور پیسے ہتھیانے کے لیے ہے. ادروائز جس نے بات سمجھنی ہے اس نے ایک سیشن میں بھی سمجھ جانی ہے، اور اگر بات سمجھانے والا کوئی ایکسپرٹ ہو تو ایک سیشن میں بھی کلائنٹ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. جیسے کہ آج کل کچھ نئی سائیکو تھراپیوٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان میں ایک تھراپی ہے، اس کا نام ہے سنگل سیشن تھراپی. تو مختلف کلینکل ماڈلز نے بریف سائیکو تھراپیز بنائی ہیں، جیسا کہ بریف سائیکو انالیٹک تھراپی ہے. تو بریف تھراپیز اس لیے بنتی ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس ہر ہفتے تشریف لا سکیں اور پیسے دے سکیں. تو لہٰذا آپ ایک ہی سیشن میں ان کا مسئلہ حل کیجئے. تو آج جو میں سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی اس کا ایک بریف ورژن ہے. سنگل سیشن بریف ورژن، ایک ہی سیشن جو کہ 90 منٹس کا ہے، اس میں ہم کلائنٹ کے مسئلے کو لاجیکل اور انالیٹیکل وے میں کیسے ختم کر سکتے ہیں. سکون ماڈل اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ایک سٹرکچر میں نے بنا رکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. ویب سائٹ پر یہ اویلیبل ہے. پریزنٹیشن جو سکون کی پریزنٹیشن ہے وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. تو اس چارٹ کو، اس سٹرکچر کو بڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے. تو اس میں سب سے پہلے جو سٹارٹ ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے، یعنی کہ کلائنٹ کی چیف کمپلینٹ کیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو اپنے متفرق مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے. تو کلائنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علامات بتائی جائیں تھراپسٹ کو.
لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے پیسے میں نے دیے ہیں تو میں اس کا صحیح طریقے سے خون نچوڑ لوں تھراپسٹ کا اور اپنے سارے مسائل اس سے حل کروا کے اٹھوں، کیونکہ میں پیسے دے چکا ہوں۔ یہ پاکستانی قوم کی نفسیات ہے۔ کسی کے پاس بھی جائیں، سبزی والے کے پاس جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اچھا دھنیا مرچیں ویسے ہی ڈال دو۔ گاڑی کے مکینک کے پاس جائیں تو ایک کام کروانے جائیں تو 2-3 کام ویسے ہی مفت میں کروانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا مزاج ہے، اور یہی مزاج سائیکو تھراپی میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کلائنٹ طرح طرح کے جملہ مسائل تھراپسٹ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تھراپسٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ کلائنٹ سے یہ کہے کہ ہر سیشن میں ہم صرف ایک مسئلے کو دیکھیں گے، 1 by 1۔ ہم آپ کے سارے مسائل کو ایک سیشن میں حل نہیں کر سکتے، آپ کو آپ کی پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی ایک سیشن میں نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارا لائف کوچنگ کا ایک ٹیکنیک ہے، سکون لائف کوچنگ، جو 10 سیشنز پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے سارے مسائل کو ہم کور کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر آپ تشریف لائیں۔ ایک سیشن میں ہم ایک میجر کمپلینٹ کو لیں گے، چیف کمپلینٹ کو لیں گے، جو کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سمپٹمز میں اور پرابلم میں ڈفرینس ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو مثال سے سمجھاؤں تو ایک کلائنٹ جب کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور مجھے کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور مجھے قبض کی شکایت بھی ہے۔ تو یہ 4-5 سمپٹمز کلائنٹ بتاتا ہے ڈاکٹر کو، میڈیکل ڈاکٹر کو۔ اب میڈیکل ڈاکٹر ان سمپٹمز کو بیس بنا کر کچھ میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے تاکہ سمپٹمز ریموو ہو جائیں، کیونکہ کلائنٹ کا مسئلہ اس کی پرابلم نہیں بلکہ اس کے سمپٹمز ہیں۔ یہ ہے طریقہ ایلوپیتھی کا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل ڈاکٹر کا اصل فریضہ ڈائگنوز کرنا ہے، اس کا اصل کام ڈائگنوسس ہے، اور پرسکرائب کرنا فارماسسٹ کا کام ہے کہ وہ انسان کے کلچر کو دیکھے، بلڈ کلچر کو، اور اس کے لائف سٹائل کو دیکھے، اس کی افورڈیبلٹی کو دیکھے، اور اس کے بعد پرسکرائب کرے۔ لیکن پاکستان میں میڈیکل ڈاکٹرز ہی پرسکرائب کرتے ہیں موسٹلی، اور وہ بھی جو پرسکرائب کرتے ہیں وہ میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے، ان کی مشاورت سے اور ان کے کہنے پر، ان کے سمجھانے پر پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو ان کو سمپٹمز سے غرض ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپی میں ایسا نہیں ہوتا۔ سائیکو تھراپی میں اگر کلائنٹ کچھ سمپٹمز، علامات ہمیں بتا رہا ہے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان علامات کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جب علامات کی وجوہات ختم ہوں گی تو علامات بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی۔ جب کاز ریموو ہو جائے گا مسئلے کا تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے پچھلی مثال میں مریض نے آ کر کہا کہ پیٹ میں درد ہے، مروڑ اٹھتے ہیں، تو یہ سمپٹمز ہیں۔ اس کا کاز یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی باسی چیز کھا لی ہے یا کوئی مضر صحت چیز کھا لی ہے، وہ تھا اس کا کاز۔ کاز کیا تھا؟ اس کی منفی سوچ، اس کی غیر منطقی سوچ کہ جب وہ کھا رہا تھا تو اس میں میٹا کوگنیٹو اویئرنیس نہیں تھی، مائنڈ فل ہو کے نہیں کھا رہا تھا۔ تو آج کل ایک نیا کانسیپٹ ہے مائنڈ فل ڈائٹنگ یا مائنڈ فل ایٹنگ۔ تو نفسیات یہ بھی سمجھتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی انسان کو مائنڈ فل ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا چیز اس کا جزو بدن بننے جا رہی ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ مائنڈ فلنس تو پاکستانی معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تو جو ملے کھا لیتے ہیں، اچھے بچے اور اچھے بڑے بھی جو ملے کھا لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں کہ ٹرین میں آپ تشریف رکھتے ہیں تو کھاتے جائیے، جس اسٹیشن سے جو ملے پکوڑے، جلیبیاں، سموسے، بریانیاں کھاتے جائیے اور آخر میں ایک گولی لے لیجئے جو کہ سب کچھ منٹوں میں ہضم کر دے گی، اور انشاءاللہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ کھانا پینا نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اور کتنی ہی کمپنیز ڈائجیشن سے ریلیٹڈ مسائل کے لیے عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ اسی طرح سے کولڈ ڈرنکس بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اچھا ہاسپیٹل وہ ہے، سب سے اچھا ہاسپیٹل وہ ہے جس میں ایک مریض بھی نہ ہو، وہ سب سے اچھا ہاسپیٹل ہے۔ یعنی کہ اس کمیونٹی میں مرض ہی نہ ہو، ہاسپیٹل آنے کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ ہو۔ جیسا کہ ریاست مدینہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ریاست مدینہ میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ ایک یہودی سنا ہے آیا تھا، لیکن 2 سال گزارنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ بھی روایات ہیں۔ تو لوگوں کا لائف سٹائل ایسا تھا، لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس ایسی تھیں کہ ان کو مسائل کا سامنا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اچھی سوسائٹی وہ ہے جہاں پہ ہسپتال خالی پڑے ہوں، جیلیں خالی پڑی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو سمپٹمز کلائنٹ آپ کو بتائے گا اس میں سے آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے مسئلے کو کیسے ریفریز کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کیا بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رونا آتا ہے، میں پریشان رہتا ہوں، میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا، مجھے بے چینی ہوتی ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کلائنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ان علامات کی وجہ کیا ہے، پاسبل وجہ۔ تو the client is aware of the course of the problem، یہ پہلی آپشن ہے۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ the client is unaware of the cause of the problem۔ تو 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو کلائنٹ کو پتہ ہوگا کہ میرے مسائل کی وجہ کیا ہے،
اور یا اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس نقشے کو دیکھیے، اس میں ہم چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اگر تو کلائنٹ اویئر ہے اپنے مسئلے کا، مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے آپ سے انہی علامات کی روشنی میں کہ جی ہاں مجھے پتہ ہے میرا 2 ہفتے پہلے بریک اپ ہوا ہے، تو اس کے بعد سے مجھ میں یہ علامات ہیں، تو اس کو پتہ ہے اپنی وجہ کا۔ تو اس کے بعد پھر 2 پاسبلٹیز نکلتی ہیں۔ اگر وجہ کا پتہ ہے اس کو تو 2 پاسبلٹیز نکلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دا کلائنٹ نوز ہاؤ ٹو ریموو دا کاز، اور سیکنڈ ہے دا کلائنٹ ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریموو دا کاز۔ پھر آپ اپنے کلائنٹ سے پتہ کریں کہ آپ کو وجہ بھی پتہ ہے اپنے مسائل کی، تو کیا آپ اس وجہ کو خود ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے، کوئی الٹرنیٹو، اس مسئلے کا کیا حل نکال سکتے ہیں آپ؟ تو بعض کیسز میں کلائنٹ کو اپنے مسئلے کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کے حل کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کیا کیسے جائے، یا اس کو پراپر سوشل اور ایموشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس میں جو 2 پاسبلٹیز تھیں کہ کلائنٹ کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریموو دا کاز، اگر تو پتہ ہے تو پھر اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کے خیال میں مسئلے کا کیا حل ہے۔ اس میں پھر 2 پاسبلٹیز ہیں۔ جو حل کلائنٹ بتائے گا وہ یا تو کنسٹرکٹیو ہوگا یا ڈسٹرکٹیو ہوگا، یا تو ویلڈ ہوگا یا انویلڈ ہوگا۔ تو اگر ویلڈ بتاتا ہے، فار ایگزامپل یہی مثال اٹھاتے ہیں کہ میرا ایموشنل بریک اپ ہوا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ میرے مسئلے کی وجہ یہی ہے، اور میرے پاس اس کا حل یہ ہے کہ میں کسی اور سے دوستی کروں یا شادی کر لوں، تو یہ ایک اچھا کنسٹرکٹیو حل ہے۔ لیکن اگر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے مسائل کی وجہ ایموشنل بریک اپ تھا اور مجھے اس کا حل بھی پتہ ہے، اور حل خودکشی ہے، اور جب تک میں اپنی زندگی سے جان نہیں چھڑاؤں گا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب یہ حل ڈسٹرکٹیو ہے۔ تو یہ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس مرحلے پہ۔ تو اگر تو وہ کنسٹرکٹیو حل رکھتا ہے کلائنٹ، تو پھر دا کلائنٹ نیڈز ایموشنل ہیلپ، پھر اس کو سائیکو تھیراپی کے بجائے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سے۔ وہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں، اس کے ساتھ ایمپیتھیٹک ہوں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اور اس کو بتائیں کہ بالکل آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے، گو اہیڈ۔ یہ کریج آپ نے اس کو موٹیویشن دینی ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کی سجیشن ڈسٹرکٹیو ہے تو پھر وہ دا کلائنٹ نیڈز کوگنیٹیو ہیلپ، پھر اس کو کوگنیٹیو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارا اگلا سائیکو تھراپیوٹک پروسیس سٹارٹ ہوگا اس کلائنٹ کے لیے۔ اور اگر اس کو اپنے مسئلے کے حل کا پتہ بھی نہیں، پھر بھی اس کو کوگنیٹیو ہیلپ کی یعنی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے۔ تو صرف ایک کیس میں آپ نے دیکھا کہ کلائنٹ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی، جس میں کہ کلائنٹ کو اپنی علامات کا بھی پتہ تھا، اپنی علامات کی وجوہات کا بھی پتہ تھا، اور وجوہات کے حل کے لیے جو اس کے پاس منصوبہ تھا وہ بھی کنسٹرکٹیو تھا، ویلڈ تھا۔ تو اب اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت نہیں، وہ اس کو صرف اور صرف ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور ایموشنل سپورٹ کو بھی آپ سائیکو تھراپی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان ایموشنل سپورٹ دینے کی ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ٹیکنیک یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ دونوں مسلمان ہیں تو ایک ٹیکنیک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چلو ہم مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جلدی سے جلدی حل ہو جائے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟
کیا شرم آتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ان چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے کہ میں انگریز کا غلام ہرگز نہیں ہوں. اگر میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے تو میں انگریز کا مطیع اور فرما بردار اور ویسٹرن کلچر کا دلدادہ اور اس کا پرچار کرنے والا ہرگز نہیں. میں نے اپنے کلچر میں رہنا ہے، اپنے کلچر کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور بنیادی اسلامی اعتقادات کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ بہت اچھی سائیکو تھراپی ہے کہ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں. اچھا، اب اس نقشے میں نیچے دیکھیے کہ the client is unaware of the cause of the problem. The client needs cognitive help. تو اب cognitive help شروع کرتے ہیں، اصل سائیکو تھراپیوٹک پروسیس. کہ اب ہمیں وجہ کا بھی پتہ نہیں ہے، کلائنٹ کو بھی اپنی مسئلے کی وجہ کا نہیں پتہ. تو اس کے بعد ہمارے پاس 2 سٹیپس ہیں. نمبر 1، آئیڈینٹیفائی دا ڈومین آف دا پرابلم. ہم مسئلے کی نوعیت کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ 8 ڈومینز میں سے کس ڈومین سے متعلق ہے. مسئلے کی نوعیت سیکشول ہے، ایموشنل ہے، کوگنیٹو ہے، سوشل ہے، انوائرمنٹل ہے، ریلیجس ہے، ایتھیکل ہے یا اسپریچول ہے. تو ڈومین کو آئیڈینٹیفائی کریں گے مسئلے کو ٹیکل کرنے سے پہلے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رول آؤٹ فائنینشیل پرابلمس. سب سے پہلے کلائنٹ سے یہ پوچھ لیجئے کہ آپ کی مالی حیثیت کیسی ہے. کہیں آپ کو تو پتہ نہیں، فار ایگزامپل کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان ہوں، غمگین ہوں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، بے چین رہتا ہوں. تو آپ نے اس کو یہ رول آؤٹ کرنا ہے کہ ان علامات کی وجہ کہیں مالی تو نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، یا آپ بے روزگار ہیں، یا آپ مالی مسائل کا شکار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اگر کلائنٹ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، مالی طور پر میں خود کفیل ہوں، ماشاءاللہ مالی مسئلہ مجھے نہیں ہے، تو دین وی ول گو فار سائیکو تھراپی. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے مالی مسائل تو ہیں بہت زیادہ، اور میں مالی مسائل میں گھرا ہوا ہوں، میرے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ نہیں ہوتی اپنی ڈیلی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی فیملی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے خرچے کی کمی رہتی ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو پھر بھی اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اس کو سمجھائیے کہ پلیز آپ اپنی فائنینشیل انہینسمنٹ کی طرف توجہ دیں، اپنی انکم جنریشن کی طرف توجہ دیں، کاروبار میں بڑھوتی لے کے آئیں، پیسے کمانے کا سوچیں. کیونکہ جب تک سفیشینٹ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوں گے تو وجوہات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی وجہ مالی ہے، اور جو وجوہات مالی ہیں اس کے لیے ہم سائیکو تھراپی نہیں دیتے. ہم سائیکو تھراپی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے لیے دیتے ہیں. کلائنٹ کے مالی مسائل ہم حل نہیں کر سکتے. کچھ سجیشنز اس کو ہم دے سکتے ہیں ایز ووکیشنل گائیڈنس یا ایز کیریئر کاؤنسلنگ. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے یہاں پر اس سٹیج میں کہ کلائنٹ کے اگر مالی مسائل ہیں تو وہ پہلے اپنے مالی مسائل کو حل کرے، مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس کو ایک اور اچھی مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ڈپریشن کا مریض ہے اور پچھلے 6 مہینے سے اس میں علامات موجود ہیں،
لیکن تھراپسٹ کے پاس آنے سے ایک دن پہلے وہ بہت بری طرح جل گیا ہے، کچن میں جھلس گیا ہے، اور اس کی سکن میں پین ہے، اور وہ تھراپسٹ کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے غمگین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور میں جلا بھی ہوں کل. تو سائیکو تھراپسٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو کہے کہ پہلے جو جلنا ہے نا، جو فزیکل پین ہے، اس کے حل کے لیے کوشش کرو. پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی برن اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، اس چیز کا علاج کراؤ، اس کے بعد میرے پاس آنا. جب آپ کی جلن ختم ہو جائے، جلد کا کھنچاؤ ختم ہو جائے، جلد نارملائز ہو جائے، اس پین سے آپ نکل جائیں، جسمانی پین سے، تو پھر آپ میرے پاس تشریف لائیے گا. یہ ڈپریشن جو ہے اس وقت یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، مرکزی حیثیت آپ کے جلنے کی ہے. اس طرح سے ایک اور بڑی کامن مثال ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے بدنی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. پہلے آپ پیشاب کیجئے، اس کے بعد وضو کر کے پھر نماز پڑھیے. ایسی حالت میں نماز نہ پڑھیے کہ آپ نے پیشاب روک رکھا ہو. تو اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں کہ کچھ مسائل اولین حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ مسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں بھی کچھ ضروریات پرائمری ہیں اور کچھ سیکنڈری ہیں. تو یہاں پہ آپ نے فائنینشیل ایشوز کو رول آؤٹ کرنا ہے. اگر تو فائنینشیل ایشوز ہیں، پھر صاف ظاہر ہے کہ کلائنٹ جلا ہوا ہے، اس کو پہلے اپنے جلن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سائیکو تھراپی کا پروسیس شروع ہوگا. سائیکو تھراپی کا پروسیس یاد رکھیے گا کہ ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ میں شروع ہوگا. یہ بہت قیمتی نکتہ ہے. اسپیشلی ٹاکنگ کیور، چاہے وہ سی بی ٹی ہے، چاہے این ایل پی ہے، چاہے کوئی بھی ٹاکنگ کیور ہے جس میں آپ کلائنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو بات چیت کے لیے ماحول کا خوشگوار ہونا اور کلائنٹ کا ریلیکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جیسے ہی کلائنٹ آتا ہے بس انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے، والد صاحب کا کیا نام ہے، عمر کتنی ہے، کہاں سے آئے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، پیسے کتنے کماتے ہیں، انٹیک جس کو ہم کہتے ہیں. تو للہ اس چیز کو سمجھیے، انٹیک ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹتے ہی پہلے سیشن میں انٹیک شروع کر دیں. خود سے جرنلسٹ نہ بنائیے. آپ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں، ایک کونسلر ہیں. سب سے پہلے کلائنٹ کو ایموشنل کتھارسس کی ضرورت ہے. اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ پہلے سیشن میں انٹیک ضروری ہے، کیس ہسٹری شیٹ بھرنی ہے، اس کے بعد ٹیسٹ لگانے ہیں لازمی. جتنے ٹیسٹ لگائیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا. تو کلائنٹ کا سارا وقت انٹیک میں اور ٹیسٹ لگانے میں ضائع کر دیتے ہیں. 2-3 سیشن تو نکال ہی لیتے ہیں اس پروسیس میں، اور وہ بیچارہ امیدوار رہتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے کہ کب یہ مجھے ٹھیک کب کریں گے، پتہ نہیں. باتیں تو بہت پوچھ لی ہیں انہوں نے مجھ سے، ساری فیملی کا شجرہ نسب کھنگال کے رکھ دیا ہے، ٹھیک کب کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ بائی دا وے چلتے چلتے بات آ گئی کہ انٹیک جو ہے وہ فرسٹ سیشن میں مینڈیٹری نہیں ہے
کہ وہ لازمی فرسٹ سیشن میں ہی ہو. تو فائنینشیل پرابلمس پہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو رول آؤٹ کریں گے. اسی طرح سے اب یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ کامن سینس ہے کہ اگر کلائنٹ کو کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے یا اس کو کوئی برین سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, کوئی میڈیکل پرابلم ہے, تو وہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. اس کو ریفر کریں کسی نیورولوجسٹ کے پاس, کسی نیورو سرجن کے پاس, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس. یہاں پاکستان میں ایک مزاج یہ بھی ہے, بہت زبردست پریویلنٹ مزاج ہے, کہ کسی شخص کے پاس بھی کوئی بھی گاہک آ جائے تو وہ اسے مایوس نہیں کرتا, اسے جانے نہیں دیتا. فار ایگزامپل کسی موبائل شاپ میں آپ جائیں موبائل لینے کے لیے, تو اس کو ماڈل بتائیے, یہ ماڈل ہے, مجھے یہ موبائل چاہیے. تو اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے, آپ کسی اور دکان سے لیں. ایسا نہیں کہے گا اکثریت. وہ یہ کہے گی رکیں ہم آپ کو لا کے دیتے ہیں, ہم آپ کو اویل کر کے دیتے ہیں. یہ ایک لفظ اویل کرنے والا آج کل کی مارکیٹنگ میں کافی ان ہے. اسی طرح سے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اب آپ سکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور کوئی جنسی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, اس کا علاج میں نے ہی کرنا ہے. ریفر کرنے کی عادت نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں. یہ دیکھیے اسلامی مسائل ہیں, جس شخص سے پوچھئے طلاق کا کیا مسئلہ ہے وہ اپنے اپنے طور پر بتانے کی کوشش کرے گا, ریفر نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا. تو یہی بیماری سائیکو تھراپسٹس میں بھی ہے, سائیکیٹرسٹس میں بھی ہے, کہ یہ بھی آپس میں ریفرل کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر کلائنٹ کو کوئی نیورولوجیکل ایشو ہے تو وہ آپ کا ڈومین ہے ہی نہیں. آپ کیوں اس میں اپنا وقت ضائع کریں اور کلائنٹ کا وقت ضائع کریں. تو یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس وقت دنیا میں جو سب سے لیٹسٹ اسٹریٹجی ہے ہیلتھ کی وہ بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے. تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہر مسئلے کی وجہ جسمانی بھی ہوتی ہے, نفسیاتی بھی ہوتی ہے اور سماجی بھی ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی کو بلڈ کینسر ہے تو اس کی وجہ جسمانی بھی ہے, بائیولوجیکل بھی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 اسٹریٹجیز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ بائیولوجیکل گراؤنڈز پہ بھی ہوگی, سائیکولوجیکل گراؤنڈز پہ بھی ہوگی اور سوشل گراؤنڈز پہ بھی ہوگی. یہ ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل آف ہیلتھ. تو ویسٹ میں ہاسپیٹلز میں لوگ ٹیمز میں کام کرتے ہیں, پینلز میں کام کرتے ہیں, مل جل کر کام کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, یہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں. یہاں پہ وہ مزاج نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو آپ اول تو آتا نہیں ہے, یہی وجوہات, 1 انار 100 بیمار. اول تو آتا نہیں ہے, اور اگر آ جائے تو پھر آپ اس پہ اپنا حق جماتے ہیں کہ یہ تو میرا کلائنٹ ہے, اس کو میں کیسے جانے دوں, کیسے ریفر کیسے کروں. تو اب اس کیس میں اگر پرابلمز فائنینشیل ہیں تو اس کو کسی فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس ریفر کریں کہ بھائی جس نے MBA فائنینس کیا ہوا ہے وہ آپ کو اچھا بتائے گا کہ آپ اپنے مالی مسائل کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ میرا ڈومین نہیں ہے, معاف کیجئے گا, آئی ایم سوری. یہ بڑی جرات کا کام ہے ریفر کرنا. اب اگر مالی مسائل نہیں ہیں
تو پھر آپ نے ڈومین آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ اب ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے ڈی ایس ایم ہے تو اس میں DSM-4 میں تو ٹریز ہوا کرتے تھے، آسان سلسلہ تھا۔ اب DSM-5 ہے، اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ کون سا علامات کس ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بھی میں لگے ہاتھوں بتاتا چلوں کہ یہ بھی سب تھیوریٹیکل باتیں ہیں، پریکٹیکلی پاکستان میں نہ سائیکو تھراپسٹ اور نہ ہی سائیکیٹرسٹ DSM کو بائبل نہیں سمجھتے، DSM سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کلائنٹ آپ کے سامنے آ کے بیٹھے اور آپ DSM پیج 1 سے شروع کریں، اچھا یہ سمٹم تو نہیں، پیج 2 پہ آئیں، یہ سمٹمز تو نہیں آپ میں، پیج 3 پہ آئیں، یہ سمٹمز تو نہیں، کرتے کرتے 400-500 صفحات سے کلائنٹ کو اسکرین آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ DSM کیا کہتا ہے۔ تو اس طرح کا ڈائگنوسس یہاں پہ نہیں ہے، DSM کو کوئی پریکٹیکلی پوچھتا ہی نہیں۔ تو بہت سے ماڈلز اور بہت سے سائیکو تھراپسٹ نے DSM کو ڈسٹ بن میں ڈال رکھا ہے، تو سکون ماڈل نے بھی DSM کو ڈسٹ بن میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تشخیص کے لیے۔ ہمارے پاس آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 ڈس آرڈرز ہیں۔ یہ جو 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے، یہ سائیکو سوشل ویلنس کا انڈیکیٹر بھی ہیں اور سائیکو سوشل النس کا انڈیکیٹر بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس آپ مثال سے یہ سمجھ لیں کہ یہ 8 کیٹیگریز ہیں، 8 لیبلز ہیں ڈس آرڈرز کے۔ جس طرح سے سیکچول پرابلمز یہ ایک لیبل ہے، ایموشنل پرابلمز یہ دوسرا لیبل ہے، کیٹیگری ہے۔ تو ہمیں 400-500 ڈس آرڈرز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم لیبلنگ کو ایمفیسائز کرتے ہیں، نہ ہمیں لیبلنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہمارا فوکس کلائنٹ کے مسئلے کا حل ہے، اس کی تشخیص ہمارا فوکس نہیں ہے، اور اس کو لیبل کرنا ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ہم اپنا وقت لیبلنگ میں ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور لیبلنگ کا میں جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ وہ انشورنس کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویسٹ میں، کیونکہ لوگوں کی ہیلتھ انشورڈ ہوتی ہے، اور سائیکو تھراپی بھی بہت سے کیسز میں انشورڈ ہوتی ہے، تو ان کو پھر کوڈز چاہیے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ نفسیاتی مسئلہ ہیلتھ انشورنس میں انشورڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو سائیکو تھراپی بڑی ایکسپینسو ہے، وہاں پہ افورڈیبلٹی کے بہت ایشوز ہیں، تو لوگ انشورنس سیکھ کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے۔ تو ہمیں اس لیبلنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے اس اگلی سٹیج میں ڈومین آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب اپنی پچھلی اسی ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ جو ایک کلائنٹ آیا تھا ہمارے پاس سیشن کے شروع میں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں پریشان رہتا ہوں، غمگین رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، کھانے کو دل نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اپنے مسئلے کی وجہ کا ادراک ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میرا 2 ہفتے پہلے بریک اپ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کا حل پتہ ہے آپ کو کہ کیا، اگر آپ کیا ریمیڈی کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں؟ تو اس نے کہا نہیں، حل تو مجھے نہیں پتہ، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اب اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ نے ڈومین آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے سیکچول کو رول آؤٹ کریں گے، ان میں سے ہر چیز کو 1 بائی 1 رول آؤٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل پہلے اسپریچول کو رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بریک اپ کیسے ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ آپ کو ایک اچانک خیال آ گیا ذہن میں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا تھا، یا کچھ مافوق الفطرت طاقتیں تھیں جنہوں نے آپ کو بریک اپ کرنے پر مجبور کیا۔ تو کلائنٹ کہے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو
اس کو آپ نے رول آؤٹ کر دیا، بیچ میں سے نکال دیا اسپریچول ایسپیکٹ کو، کہ ایموشنل بریک اپ کی وجہ اسپریچول نہیں تھی۔ اسی طرح سے سیکچول کو اور باقی سب کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے ون بائی ون، اور آخر میں ایک ڈومین، جو آخری ڈومین رہ جائے گا وہ ہوگا اصل مسئلے کی نوعیت۔ تو سیکچول کو آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں، کلائنٹ سے استفسار کر سکتے ہیں کہ اب بریک اپ ہونے کے بعد آپ کی سیکچول فرسٹریشن کیسی ہے، سیکچول ایکٹیویٹیز کیا کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اگر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرف تو میں نے توجہ ہی نہیں دی، یہ تو ایک ثانوی ایشو ہے، اس چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سیکچول نیڈز پوری ہوں یا نہ ہوں یہ میرا ایشو نہیں ہے آج کل، میں تو بس اپنے محبوب کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، تو پھر آپ نے سمجھ کر اینالائز کر کے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کو سیکچول فرسٹریشن نہیں ہے، اس کا جو ایموشنل بریک اپ ہے وہ سیکشول ڈومین میں فال نہیں کر رہا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں سارے ڈومینز کو ون بائی ون، ریلیجس ہے فار ایگزامپل، کیوں بریک اپ ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں کے مذاہب مختلف تھے۔ تو کرتے کرتے ان سارے 8 ڈومینز کو آپ نے ون بائی ون رول آؤٹ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں کہ کامنلی یہ مسئلہ ایموشنل بریک اپ کا یہ سوشل ڈومین میں فال کرے گا۔ وہ اس لیے کہ کلائنٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ یار میری صبح کی ہوئی ہے، بریک اپ سے میری صبح کی ہوئی ہے، میری انسلٹ ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم دونوں پیار کرتے تھے، اب لوگ کیا کہیں گے، اب فیس بک پہ میں کیسی پوسٹیں کروں گا۔ تو لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور ایک صبح کی محسوس کی جاتی ہے، انسلٹڈ۔ اور ویسے بھی ایموشنل بریک اپ ہے بھی ایک انسلٹ ہے، نفس کی ہتک ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے، نفس کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے بریک اپ میں، ریجیکشن ہوئی ہے، اینڈ دیٹ ریجیکشن از سوشل ریجیکشن موسٹ آف دا ٹائمس۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ سوشل ہوتی ہیں، جو دیکھنے میں آتا ہے پاکستان میں۔ تو آپ نے ڈومین آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ پھر جب آپ ڈومین آئیڈینٹیفائی، وہ ڈومین سوشل بھی ہو سکتا ہے، اب کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے، کسی کے ایموشنل بریک اپ کا ڈومین سوشل ہو سکتا ہے، کسی کے ایموشنل بریک اپ کا ڈومین سیکچول ہو سکتا ہے، کسی کا پیورلی اسپریچول بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ڈومین ضرور آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے۔ اس ڈومین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے تشخیص کر لی ہے۔ اس ڈومین کی آئیڈینٹیفیکیشن سکون کلینکل ماڈل میں ڈائگنوسس کا رول پلے کرتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو ڈومین آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا، پھر یہ چارٹ آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہے کہ اب یہ جو ایک سیشن کی تھیراپی ہے اس میں کلائنٹ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا بات چیت کی جا سکتی ہے، اس کا مرکزی نقطۂ خیال کیا ہونا چاہیے، کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے، ڈسکشن کے پوائنٹس، بلٹ پوائنٹس کیا ہونے چاہیے۔ تو وہ بلٹ پوائنٹس آپ کو یہ چارٹ بتا رہا ہے کہ اگر سیکشول ڈومین میں فال کر رہی ہے پرابلم، تو پھر اس میں انہینس کلائنٹس انسائٹ آن فرسٹ نیچر اینڈ ریکمینڈ فیزیبل سولوشنز ان الائنس ود فرسٹ نیچر۔ تو یہ نیچرلائزیشن کا پرنسپل ہے سکون کلینکل ماڈل میں کہ مسئلے کی جو نوعیت ہوگی اس کو اسی کی نیچر سے حل کیا جائے گا۔ تو سیکشول اور ایموشنل ڈومینز
چونکہ انر سیلف سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کی نیچر فرسٹ نیچر ہے جو ایموشن بیسڈ ہے، پلیجر پرنسپل انکارپوریٹڈ ہے، تو اس میں کلائنٹ کی انسائٹ کو ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسی باتوں سے انہینس کرنا ہے کلائنٹ کی انسائٹ کو، کہ اس کو بتایا جائے کہ فرسٹ نیچر کیا ہوتی ہے، فرسٹ نیچر پر اس کو ایک چھوٹا سا لیکچر دینا ہے، یا کسی ایکٹیویٹی سے بھی آپ فرسٹ نیچر کی افادیت کو بتا سکتے ہیں کلائنٹ۔ فار ایگزامپل، ایک کلائنٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ میں اب آپ کی فرسٹ نیچر کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو فطرت اولیٰ کے مزاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا اسکوپ ہے، تو اس سلسلے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 0 سے 10 کے اسکیل میں مجھے بتائیے کہ آپ کتنے خوش ہیں اس وقت موجودہ لمحے میں، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں 0 سے 10 کے اسکیل میں اپنے آپ کو 2 پہ پاتا ہوں، 2 نمبر پہ، 0 سے 10 کے اسکیل میں 2 جتنا خوش ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ زمین پر کرالنگ کر لیجئے تھوڑی دیر، 2-3 منٹ، یا گول گول گھومیے، یا بچوں کی طرح قہقہے لگائیے، اور اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو کلائنٹ ریزسٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ ایکٹیویٹیز میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ سائیکو تھراپیوٹک پروسیس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے تو سیشن کنٹینیو نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ خود اپنی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں تو میری کیا ضرورت ہے؟ اگر میرے مشوروں پہ عمل نہیں کرنا تو پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کلائنٹ کو ایموشنل تھریٹن کریں اس طرح سے کہ میرے پاس آپ تشریف لائے ہیں، اب میرے ایڈوائسز پہ آپ کو چلنا پڑے گا، یہ جو کام بتائے ہیں ان کاموں میں سے کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ کو کرنی پڑے گی، اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کے کرتا ہوں۔ اگر آپ شرماتے ہیں، شرم آتی ہے تو سائیکو تھراپسٹ بھی ساتھ مل کے کرے۔ تو جب یہ ایکٹیویٹی کر چکے تو پھر اس سے پوچھیں کہ اب بتائیں 0 سے 10 کے اسکیل میں آپ کتنے خوش ہیں اس وقت موجودہ لمحے میں، تو 2 سے کم از کم 5-6 تک تو وہ ضرور جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا مزاج تھا یہ ایکٹیویٹی کرتے وقت، یہ مزاج تھا فرسٹ نیچر، تو فرسٹ نیچر پر اس کو انسائٹ دینی ہے۔ اور اس کے اور بھی بے تحاشا طریقے ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ سکون کلینکل ماڈل کا تفصیلی مطالعہ کریں اور ویڈیوز دیکھیں۔ تو یہ سیکشول اور ایموشنل ڈومینز کی پرابلمز میں یہی چیز ہے کہ کلائنٹ کی انسائٹ کو انہینس کیا جائے فرسٹ نیچر کے اوپر، فرسٹ نیچر کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اور اسی فرسٹ نیچر کی مطابقت میں اس کو سلوشنز پیش کی جائیں۔ اب اگر پرابلم باقی 4 ڈومینز میں ہے، یعنی کگنیٹو، سوشل، انوائرمنٹل اور ریلیجس، تو ہم سکون کلینکل ماڈل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان 4 ڈومینز کی جو پرابلمز ہیں وہ آؤٹر سیلف سے کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو سیکنڈ نیچر سے حل کیا جائے گا، یعنی نالج سے حل کیا جائے گا، آرگیومنٹیشن سے حل کیا جائے گا، ڈسکشن سے حل کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں پھر لاجیکل ڈسکشن ضروری ہے، شیئر ایکسپرٹ نالج ود دا کلائنٹ اینڈ ریکمینڈ فیزیبل سولوشنز۔ تو اس مسئلے سے ریلیٹڈ آپ نے کلائنٹ کے بلیفز کو دیکھنا ہے کہ بلیفز جو ہیں اس کے وہ irrational ہیں، invalid ہیں، illogical ہیں۔ تو پھر تھرو ڈسکشن اور تھرو لاجیکل ڈسکشن، اس کے لیے آپ کو لاجک کے پرنسپلز کا پتہ ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈلی بریف کمپریہنسو وے میں
آپ نے ڈسکشن کر کے اس کے بیلیفز کو ریشنلائز کرنا ہے. فار ایگزامپل اسی ایگزامپل میں اگر سوشل تھا وہ مسئلہ کہ اب لوگ کیا کہیں گے، 3 سال سے ہم اکٹھے تھے، گھر والوں کو بھی پتہ تھا، اب تو بڑی بدنامی ہوگی، صبح کی ہوگی، تو پھر آپ اس کو لاجیکل وے میں یہ بتائیں کہ بہت سی ایسی باتیں لوگوں کی بھی ہیں کہ ان کی زندگی میں سبکیاں ہوتی ہیں، تو لوگوں کی پرواہ کرنا کہاں کا انصاف ہے. آپ کو بلڈ کینسر ہو تو پھر تو آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے. آپ کو ہیپاٹائٹس ہو پھر بھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کا امپریشن نیگیٹو ہے سوسائٹی میں، لہٰذا کلائنٹ کو غم ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بدنامی کا باعث بنے گی یہ بات. کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم، ایون ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو اس سلسلے میں میں ابھی آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں. تو یہ 4 جو ڈومینز تھے ان کو سیکنڈ نیچر سے حل کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی ایتھیکل پرابلم ہے تو وہ ویلیو بیسڈ ٹریٹمنٹس ہوں گی. کلائنٹ کو ہم 24 کیریکٹر اسٹرینتھس کے بارے میں بتائیں گے، 6 ویلیوز کے بارے میں بتائیں گے جو پازیٹیو سائیکالوجی میں آلریڈی سیلیگمین نے ڈیولپ کی ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. بہت زبردست کام کہ اچھے ورچوز کو، اچھی ویلیوز کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹس بھی بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر پرابلم اسپریچول ہے تو پھر ہم اس کو، اگر آپ خود اس قابل ہیں کہ آپ اسپریچول اپ لفٹ دے سکیں، آپ کی اپنی اسپریچول اپ لفٹ ہوئی ہے، آپ تزکیہ نفس کے اعلیٰ مدارج میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر آپ اپنے کلائنٹ کی اسپریچولیٹی کو بھی اپ لفٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اسپریچول مسائل میں ہاتھ ڈالیں تو پھر آپ کو ریفر کر دینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کلائنٹ آپ سے یہ کہتا ہے، اب یہ ہے نقطہ سکون کلینکل ماڈل کا، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. 2 تھراپسٹ ہیں، ایک CBT پریکٹس کر رہا ہے اور دوسرا سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی پریکٹس کر رہا ہے. تو جو CBT پریکٹس کر رہا ہے وہ ہے تھراپسٹ A، اور جو سکون CCT پریکٹس کر رہا ہے وہ ہے تھراپسٹ B. دونوں کے پاس ایک ہی کلائنٹ آیا. تو پہلے تھراپسٹ A کے پاس جو کلائنٹ آیا اس نے کہا کہ میرا ایموشنل بریک اپ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے اور میرے محبوب پہ بھی جادو ہوا ہے، اس لیے ہم دونوں میں پھوٹ پڑی ہے، نفاق پیدا ہوا ہے اور ہم دونوں بچھڑ گئے ہیں. تو تھراپسٹ A اس کو اسپریچول پرسپیکٹو میں نہیں دیکھے گا، وہ ریپو بلڈ اپ کرے گا اور کرتے کرتے کلائنٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کے یہ بیلیفز جو ہیں یہ فالٹی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہو، کچھ اور ضرور لاجیکل مسائل رہے ہوں گے آپ کے درمیان، ان کو سوچئے، ان پہ بات کیجئے. تو تھراپسٹ A کی خواہش ہوگی کہ کلائنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ اس کی سوچ نیگیٹو ہے، اللاجیکل ہے. اب یہی کلائنٹ اگر تھراپسٹ B کے پاس آتا ہے جو کہ سکون کلینکل ماڈل کو فالو کرتا ہے، تو تھراپسٹ سمجھتا ہے کہ یس دس کین بی اے پاسبل ریزن، کیونکہ اس کا اپنا اعتقاد ہے جادو پہ، نظر بد پہ، قضاء و قدر پہ، مشیت ایزدی پہ، اس کا اپنا اعتقاد ہے. تو اب کلائنٹ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا تو پھر تھراپسٹ اس کو، تھراپسٹ B یا تو اگر خود ان معاملات کو دیکھ سکتا ہے، اگر اس کو سکون اینٹی میجک آکلٹ
میں ٹرینڈ ہے، وہ جادو سے ریلیٹڈ پرابلمس کو حل کرنے میں اس نے سکون سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو پھر تو وہ خود دیکھے گا ان مسئلوں کو، اور اگر ٹرینڈ نہیں ہے تو پھر وہ ریفر کرے گا. یس یو آر رائٹ، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہو، لہٰذا آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیے جو اس جادو کا توڑ کر سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا پاسبلٹی ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ شیطان میاں بیوی میں اور رشتہ داروں میں تفرقہ ڈالتا ہے. تو اس سلسلے میں آخر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سیشن کے سے پہلے کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ڈفرینس دیکھا آپ نے تھراپسٹ اے اور بی میں. آخر میں آپ کو یہ سینسٹائز کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی محبت سے اور غور و خوض سے میری ویب سائٹ پر تشریف لے جائیے یا یوٹیوب چینل پر تشریف لے جائیے لرننگ کے پرسپیکٹو میں، اور کچھ آرٹیکلز اور کچھ ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہے، جس طرح کہ انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، اسی طرح سے انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات. یہ انگلش میں بھی ہیں ویب سائٹ پہ کہ مسلمان کے بیلیفز کیا ہونے چاہیے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ان کا مطالعہ ضروری ہے. پھر اردو کے آرٹیکلز ہیں، جس طرح سے یہاں پہ بات آئی کہ پرابلم کی نوعیت سیکشول ہے، تو اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں پراپرلی، اور یا آپ کے کچھ کلچرل ایشوز ہیں، شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے، تو اس کو ریفر کریں کہ آپ ڈاکٹر سکون کی فلانی ویڈیو دیکھیں، فلانا آرٹیکل پڑھیں، تو ان موضوعات پہ آپ کو ویڈیوز اور آرٹیکلز ملتے ہیں. پھر اگر اس کو کوئی کاگنیٹیو پرابلمز ہیں تو آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سکون کا وہ آرٹیکل پڑھیں، لوگ کیا کہیں گے، اور وہ دوسرا آرٹیکل پڑھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ. اسی طرح ایموشنل بریک اپ میں آپ آرٹیکل پڑھیں، بریک اپ، شادی ایک نفسیاتی بندھن، آرٹیکلز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. تو یہ جو میں نے ویب سائٹ پر اردو آرٹیکلز ڈالے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی ڈالی ہیں، یہ ایک تو تحقیق پر مبنی ہے، میری ریسرچ پر مبنی ہے. ان میں ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ان تمام آرٹیکلز کی یہ ہے کہ یہ ایک ہیلنگ ایسپیکٹ رکھتے ہیں. جس طرح بریک اپ کا ایک آرٹیکل ہے، اردو کا مضمون ہے بریک اپ، تو جس کو بریک اپ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے، وہ اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کا مطالعہ ہی ایک سائیکو تھراپی ہے. اس طرح اگر کوئی میریٹل ایڈجسٹمنٹ کا ایشو ہے، کوئی شادی شدہ کپل ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ میرا آرٹیکل پڑھے گا شادی ایک نفسیاتی بندھن، یا اس کی ویڈیو سنے گا، تو وہ سننا اور پڑھنا ہی سائیکو تھراپی ہے. جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ سائیکو تھراپیوٹک افیکٹ رکھتے ہیں. تو آپ ہر مسئلے میں، اسی طرح ٹیسٹس بھی بنے ہوئے ہیں تقریباً بہت سے مسائل کے، ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو پہلے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے ان سب مواد کا کہ کون کون سا مواد ویب سائٹ پر موجود ہے جس کو ہم کلائنٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. تو پہلے تو خود اس مواد سے آپ کی دلچسپی ہو، آپ نے مطالعہ کر رکھا ہو، اس کی افادیت کو سمجھتے ہوں. اس کے بعد پھر آپ یہ ایز اے ریمیڈی، مثال کے طور پر اگر یہ سیشن چل رہا ہے کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی کا بریف سیشن، اور مسئلہ پتہ چلا کہ بریک اپ ہے اور وجوہات سوشل ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کہیں کلائنٹ کو کہ آئیں ہم مل کر ڈاکٹر سکون کا ویڈیو دیکھتے ہیں بریک اپ کے اوپر،
یا میں آپ کو آرٹیکل ریڈ آؤٹ کر کے بتاتی ہوں، یا میں آپ کو وقفہ دیتی ہوں، آپ خود یہ آرٹیکل پڑھیں، اور اس میں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکون کلینکل ماڈل پر خاطر خواہ تحقیق ہوئی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ خاطر خواہ تقریباً 20 سال پر مبنی تحقیق ہے اس کے پیچھے۔ خاطر خواہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور ہر چیز پر مواد موجود ہے کلچرل پرسپیکٹو میں۔ تو اس مواد کو جانیے کہ وہ کیا مواد ہے، وہ میٹیریل کیا ہے، جو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور کلائنٹس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن تھی، ایک سمرائزڈ وے میں سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی کے بارے میں۔ اس طرح میں کوشش کروں گا کہ باقی سکون تھیراپیز کے بارے میں بھی سمرائزڈ فارم میں آپ کو بتاؤں، لیکن اصل اسکل یہی ہے کہ آپ فلسافیکلی ٹرینڈ ہوں، آپ کو سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشنز کے پیچھے جو فلسفی ہے، چاہے آپ جو بھی ماڈل فالو کر رہے ہیں، چاہے آپ سائیکو اینالسٹ ہیں، چاہے آپ سی بی ٹی پریکٹس کرتے ہیں، چاہے آپ پلے تھراپسٹ ہیں، جو بھی ہیں، اس ماڈل کے در پردہ جو فلسافیکل ایسپیکٹس ہیں، جب تک ان کو آپ اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، آپ میں اچھی سائیکو تھراپیوٹک سکلز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ سکون کلینکل ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پوری کی پوری ویب سائٹ میں جتنا بھی میٹیریل ہے اس کا آپ کو بخوبی علم ہو، آپ نے اس کا مطالعہ کر رکھا ہو، ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھ چکے ہوں، تو اس کے بعد آپ کو ہر کام میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ جس مسئلے پر بھی بات کرنا چاہیں گے تھیراپیوٹک سیشن کے دوران، آپ کو یاد آئے گا، ہاں اس پر تو آلریڈی ایک آرٹیکل موجود ہے، مجھے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح بریک اپ کا مثال دی، آپ کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے پوائنٹس جو ڈائلاگ ہے بٹوین یو اینڈ دا کلائنٹ وہ آلریڈی مینشنڈ ہے اس آرٹیکل میں، آپ کو تو محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف فلسفے کو سمجھنا ہے۔ تو سکون نے جو ٹیکنیکس وضع کی ہیں ان کے ساتھ میٹیریل بھی فیزیبل اور پریکٹیکل میٹیریل بھی پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ میں آپ کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ آپ فلسفے کی طرف تشریف لائیں اور وائے کو ایڈریس کریں، اور جب آپ اپنے بیلیفز کو ریشنلائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ سے اچھا سائیکو تھراپسٹ پھر اور کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے اچھا سائیکو تھراپسٹ وہ ہوگا جو اپنے نفس کو سمجھتا ہوگا اور اپنے نفس کو نفس کے بنانے والے کے الفاظ میں سمجھتا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد سے باخبر ہوگا، آزمائش کے تصور سے باخبر ہوگا، دنیا کی بے ثباتی سے باخبر ہوگا، اپنی لغزشوں، خطاؤں اور انسانی امپرفیکشن سے باخبر ہوگا، پرفیکشنسٹ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اگر کوئی ہوگا تو وہ بہت پرسکون سائیکو تھراپسٹ ہوگا۔ ایک کامن سینس ہے کہ دوسرے کو، غمگین شخص کو سائیکو تھراپی وہ شخص دے جو خود غمگین نہ ہو۔
جو کم از کم خود تو خوش ہو، خود تو چیزوں کو سمجھتا ہو۔ اگر ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈپریشن تو مجھے بھی ہے، تو چلو دونوں مل کے اپنے مسئلے کا حل، تو اب یہ کوئی سائیکو تھیراپی ہوئی؟ سائیکو تھیراپی تو تب ہوگی جب آپ ڈپریشن میں نہیں ہوں گے، آپ کو خود وہ مسائل نہیں ہوں گے جو کلائنٹس کو ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کیا سارے نفسیاتی مسائل سے خود مبرہ ہیں؟ کیا آپ خود پرسکون ہیں؟ سیلف ٹرانسینڈنس آپ کی ہو چکی ہے، آپ کی نیڈز گریٹیفائی ہو چکی ہیں؟ اس کے بعد آتا ہے نا سکلز کا اور ٹیکنیکس کا مرحلہ۔ پہلے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی گرومنگ کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں میٹیریل کا ڈھیر لگا ہوا ہے ویب سائٹ پہ، اگر کوئی پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ شکریہ۔